دنیا پوری کائنات میں نے حبیب تیرے لیے، کیونکہ حج خدا کا ہے، کر کے بتائیں گے رسول بچائے گا حسین، بولے بھائی ساتھ دیتے رہیں۔ شریعت اسلام کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ حسین کی، خدا کی ہے۔ انجام کون دے گا؟ نہیں، شریعت اسلام خدا کی ہے۔ پھیلائیں گے محمد، پھیلائیں گے حبیب، پھیلائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ بیٹھی ہوئی جہاں تک میں سن لیں، شریعت اسلام کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ پھیلائیں گے محمد، بچائے گا کون؟ حسین۔ 10 محرم میں بچایا تھا کہ نہیں؟ بچایا، پیغام دے دیا ہے میرے بھائیوں، ہے حسین کے چاہنے والوں، جہاں بھی رہنا، جب بھی رہنا، حسین کے پیغام کو زندہ کرتے رہنا۔ امام حسین نے عہد کیا تھا کہ نہیں کہ میں ہندوستان آؤں گا۔ کیا یہاں پہ کوئی ہندو مسلم عیسائی تھا؟ صرف ہندو تھا اس کو، کوئی شیعہ تھا، کوئی سنی تھا نہیں تھا۔ کس لیے آ رہے تھے ہندوستان؟ احسا کے لیے۔ بھائی میرا پیغام یہی ہے، ہندوستان میں رہنا ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب آپس میں ہمارے بھائی ہیں۔ امام حسین ایکتا بتانا چاہتے تھے، کیوں؟ جو حبیب ہے نا، تو عرب کے بندوں کو پہلے آدمی بنایا ہے، آدمی بعد انسان بنایا ہے، انسان کے بعد مسلمان بنایا ہے، مسلمان کے بعد ایمان والا بنایا ہے، ایمان والا ایسا نہیں اس کو سلمان بنایا ہے، بلکہ سلمان بنانے کے بعد کہہ دیا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ بس مجھے بتانا کیا تھا، حبیب کے لیے یہ پوری کائنات بنی، کس کے لیے؟ حضرت محمد کے لیے بنی۔ وہی محمد ہاتھوں میں لیے ہوئے حسین کو بتا رہے ہیں حاضا حسین و فارقو، یہ حسین سے پہچان۔ لیکن کربلا میں کسی نے پہچانا؟ 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ سب سے پہلے میں پوری شہادت تو نہیں پڑھ سکتا نا، اور محمد گئے، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر گئے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اپنے بابا کے دامن میں سمیٹ کے لے کر کے آئے۔ حضرت قاسم 13.5 برس کے تھے، 9 لاکھ کے لشکر نے اتنے ڈھاب مارے ہیں وہ جسم کے اوپر کی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا لاش حضرت قاسم کا۔ حضرت قاسم کے ٹکڑوں کو اپنی ہوا میں سمیٹ کے خیمے میں لے کر کے آئے۔ جو مدینے سے چلنے لگے تو 3 دن کا تھا۔ بھائی اگر بات پہنچے گی تب سوچیے گا کیا ہے کربلا، کیا ہم مقصد کربلا۔ آج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوگ منانا چاہیے، منانا چاہیے۔ کیوں؟ آج وہ شب ہے جس میں پورا گھر والے زہرا کر گئے، نبی کی یاد۔ یہ کیا ہو گیا آخر ایک دن کے اندر؟ حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے، قاسم گزر گئے، علی اکبر کے کلیجے میں برچی کی آری ٹوٹ گئی، ہاں ٹوٹ گئی نا۔ ظالموں نے 9 لاکھ کے لشکر نے کیا کیا؟ 6 برس کے بچے کو لے کر کے گئے تھے۔ اے ظالموں، اگر تمہاری نسلوں میں خدا ہوا میں نے گناہ کیا ہے۔ امام حسین ارے جس کو رسول پہچنوا رہے ہو وہ کہہ رہا تھا اس وقت امت سے 9 لاکھ لشکروں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا تھا اگر تمہاری نسلوں میں خطا کروں تو اس چیز کو بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کو 1 گھونٹ پانی دے دو اگر ہو سکے تو۔ کیا کہا تھا ظالموں نے؟ نہیں حسین تمہارے بزرگ تمہارے بچے کو پانی نہیں دیں گے۔ کہا تھا 9 لاکھ کے لشکر نے جواب دیا تھا حسین اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے تمہارے بچے کو پانی نہیں دیں گے۔ اب یہ بتاؤ 3 بھال کا تیر سنے ہونا، 3 بھال کا تیر سنے ہونا، 3 بھال کا تیر کیا ہوتا ہے؟ مدینے والوں نے قسم کھائی تھی یہ جو 3 بھال کا تیر ہے نا اس کو ہم بڑے بھائی، جہاں تک ہی میری آواز آ رہی سنیے، جو 3 بھال کا تیر تھا مدینے والوں نے قسم کھائی تھی یہ جو 3 بھال کا تیر ہے ہم اس کو بڑے جانوروں جب بھی مارنے جائیں گے تو ہم اس کو بڑے جانوروں کو ماریں گے۔ 6 مہینے بچہ دیکھا ہے نا سب نے، 6 مہینے بچہ دیکھا ہے نا بھائی، دیکھا ہے اسی گردن دکھتی ہے نہیں دکھتی، گردن سے بڑا منہ ہوتا ہے۔ 6 مہینے بچے کا رہتے ہوگا، جا کر کے گھر جائیے گا، میری بات اگر آپ کے ذہن میں ہو جائے گی جا کر کے دیکھیں 6 مہینے کے بچے کا گلا یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس سے بڑا چہرہ ہوتا ہے، منہ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ 3 بھال کا تیر جو مدینے والوں نے کہا تھا ہم بڑے جانوروں کو استعمال کریں گے، وہی 3 بھال کے تیر کو تیر سے حسین کے 6 مہینے کے بچے کو مارا ہے۔ بچے نے ایمان کو دشنا ہونے پائی منع کر دو، بعد میں نے پڑھی پیر کی منع کر دو۔
इमाम वक्त से मुखातिब हो गए तो उसका बच्चा 3 भाग का तीर कुछ होता है भाई, 3 भाग का तीर अपनी गर्दन पे लिया है और लेने के बाद ये हुआ कि 3 भाग का वो उस पार कर दिया है। हुसैन ने खून को लिया, आसमान की तरफ फेंक दिया, आसमान से आवाज आ गई है हुसैन अगर एक कतरा खून आ गया ना तो क़यामत तक पानी नहीं बरसेगा। जो आज लोग पानी पी रहे हैं उसी वक्त बरसना बंद हो जाता। ये कहिए इमाम हुसैन ने अपने जहाज के खून को आसमान की तरफ नहीं फेंका। अब क्या बचा, जमीन की तरफ फेंक रहे, जमीन की तरफ फेंकना चाह, जमीन से आवाज आ गई है हुसैन अगर एक कतरा खून जमीन की तरफ आ गया तो क़यामत तक दहन हो गएगा जो हम लोग खा पाते। ये हुसैन ने हमारे ऊपर मेहरबानी की। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे सब भाई हमें सबको मिल करके चलना चाहिए और देखना चाहिए जो हक के ऊपर है हमें उस पर चलना चाहिए। आपके पास अल्लाह ने अक्ल दी है, देखिए जो रास्ता सही हो उसको इस्तेमाल करिए, जो रास्ता बातिल हो उसको हमें छोड़ दीजिए। नारे तकबीर। भाई सभी बोल रहे हम लोग जो उम्मत मुसलमान से है, उम्मत मरहूमा में से है कि नहीं? हम सब उम्मत मरहूमा, कुछ लोग तो ऐसे लगे इस में फातिहा वाला मरहूमा। उम्मत मरहूमा कहते हैं जिस पर रहम किया जाए, रहम किया। हम लोग सब लोग हैं कि उम्मत मरहूमा में से? नारे तकबीर, हाथ बुलंद कर दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। अल्लाहु ज़बरदस्त नारे सल्लल्लाहु थोड़ा सा लोग हम क्यों ना रोएं उसके ऊपर जिसका मेहमान पूरा घर चल गया हो, जिसके बच्चे भी शहीद कर दिए गए हो, यहाँ तक ये हद भी कर दी, किसी चादरें भी छीन ली, दरबदर फिराया गया जिसको, मोहम्मद की बेटियों को, मोहम्मद की नवासियों को दरबदर फिराया गया कि नहीं? हम क्यों ना रोएं? हम क़यामत तक की गिरिया करते रहेंगे मोहम्मद की हाल के ऊपर। सारे लोग क्या हाल करते हैं। जब परिंदों को देखती थी वो मदीने की तरफ परिंदे जा रहे हैं ना तो गिरिया करती थी ऐ साले मुझको भी कब रिहा करो, मैं भी कब मदीने जाऊंगी। तो उसी के हाल पे रहा है, क्या उसने किया, क्या गिरिया किया, कब तक रोई कब मरी। मैं उसको राहे के मन में उसको एक लाइन से बोलते हैं अगर आप तक की पहुंच जाए तो सबको नीचे कर लीजिएगा क्योंकि ये मुसीबत तो यहाँ मुसीबत नहीं है। जालिमों ने बहुत बुरा हाल कर दिया। रोके यही कहती थी सकीना मेरे बाबा क्या कैसे अब हमको रिहाई न मिलेगी। रोके यही कहती थी सकीना मेरे बाबा क्या कैसे अब हमको रिहाई न मिलेगी। रोके यही कहती थी सकीना मेरे बाबा क्या कैसे अब हमको रिहाई न मिलेगी। मेरे बाबा क्या कैसे अब हमको रिहाई न मिलेगी। अम्मू भी मेरे सो गए जाकर